السلام علیکم۔ میرا نام حسن ہے اور میں اپنی زندگی کے کچھ خوفناک واقعات آپ کو سناؤں گا۔ یہ واقعات اتنے خوفناک ہیں کہ سننے والے اس کو سن کر حیران ہو جائیں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ یہ واقعات تب کے ہیں جب میں کالج لائف میں تھا۔ ویسے میں کوٹ مومن میں رہتا ہوں اور سرگودا میں ہی میں نے اپنی ساری اسٹڈی کمپلیٹ کی۔ سرگودا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور تب سے اب تک میری زندگی کے کچھ خوفناک واقعات ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ ان واقعات سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ بے شک اللہ نے انسان کے لیے کچھ حدود اور ٹائم کی پابندی ویسے ہی نہیں رکھی۔ اللہ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، تو بے شک اللہ کی ہر چیز میں مصلحت ہے۔ اور بڑھتے ہیں حسن کی کہانیوں کی طرف۔ حسن کہتی ہیں کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، سرگودا یونیورسٹی میں، تو جو ویکنڈ ہوتا تھا میں تب گھر چلا جاتا تھا۔ ایک ویکنڈ پہ میں جب اپنے گھر گیا تو بائی چانس میرے دوست کی مجھے کال آئی اور اس کا کہنا تھا کہ تمہیں نیکسٹ ڈے واپس آنا ہوگا۔ مے بی اسے کہیں جانا تھا، ابھی اتنا مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس کو کہیں جانا تھا اور اس نے میرے ساتھ ہی جانا تھا اور اس نے مجھے واپس بلایا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس آؤں گا اور کل ہی انشاءاللہ واپس آؤں گا، لیکن آج میں ابھی پہنچا ہوں اور میرے والدین بھی میرے لیے بہت اداس ہیں، جس کی وجہ سے میں کل ہی آؤں گا۔ ہم دونوں نے جہاں جانا تھا وہ ٹائم مقرر ہو چکا تھا اور مجھے اب جو نکلنا تھا گھر سے، وہ جس دن میں گھر پہنچا تھا اسی دن مجھے وہاں سے رات کے ٹائم یعنی فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے مجھے واپس آنا تھا۔ تو وہ میرا اچھا دوست تھا، میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شدید سردیاں تھیں، 2019 کی بات ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں گھر سے نکلا فجر کی نماز سے پہلے اور میں نے جہاں جانا تھا اپنی منزل کی طرف، باہر روڈ کی طرف مجھے جانا تھا، اور مجھے وہاں سے ایک بس گزرتی تھی فجر کے ٹائم پر جو کہ سرگودا کی طرف لے کر جاتی تھی، اور میں اس بس کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ تھوڑا جلدی نکل پڑا اس لیے کہ میں کہیں لیٹ نہ ہوں، جو مجھے پیدل جانا تھا۔ میں نکلا اپنے گھر سے اور نکلتے نکلتے شدید ٹھنڈ کا موسم تھا۔ وہ نومبر کی ٹھنڈی راتیں تھیں، بالکل ہر طرف ویرانیت تھی، خاموشی تھی، کوئی بھی نہیں تھا اور میں اکیلا روڈ پر جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے مجھے سامنے اپنے ایک بچی دکھائی دی، ایک کم عمر بچی دکھائی دی، بہت چھوٹی، یعنی 8-9 سال کی وہ بچی ہوگی۔ اور اس بچی کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا حیران بھی ہوا، اس ٹائم پر بچی کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کو اگنور کیا اور آگے چلتا گیا۔ اس بچی کو جیسے ہی میں نے کراس کیا اور میں آگے گیا تو وہ بچی، جب میں آگے گیا تو وہ آگے کھڑی ہوئی تھی۔ اب یہ بہت خوفناک چیز تھی میرے لیے اور میں بالکل اکیلا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو آگے دیکھا تو اب مجھے لگا کہ شاید کوئی واقعی مشکل میں ہو اور مجھے اس کی مشکل آسان کرنی چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے لگا تو اس کی جو شکل تھی وہ بالکل دھندلی ہونے لگی، مجھے اس کی شکل نہ ہونے کے برابر نظر آنے لگی، اور میں جیسے اور آگے گیا تو اس کی شکل ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو چکی تھی، خوفناک بوڑھی عورت جس کو دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ تب میں وہاں سے بھاگا اور مجھے کچھ ہوش نہیں تھی کہ میں نے کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے۔ بس میں بھاگا وہاں سے اور بھاگتے بھاگتے جس طرح میرا منہ آیا میں گیا اور میں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جس ٹائم مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے اور جہاں میں نے جانا تھا وہاں بھی نہیں جا سکا۔ میرے موبائل فون پر بار بار کالز آ رہی تھیں، میرے گھر والوں کی بھی۔ صبح فجر کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا، دن نکل آیا تھا۔ مجھے بڑی مشکل سے ہوش آئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو جو لوگ میرے قریب تھے انہوں نے مجھ سے سارا واقعہ پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کون ہو اور ادھر کیسے آئے ہو۔ تو میں نے ان کو پہلے تو کچھ نہیں بتایا کیونکہ اس ٹائم مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میرا سر گھوم رہا تھا، اور پھر جیسے مجھے ہوش آئی تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا آہستہ آہستہ۔ تو ان کا کہنا تھا کہ اس روڈ کی طرف تو کوئی بھی رات کے ٹائم اکیلا نہیں آتا، یہاں پر ایک عورت کو دیکھا جاتا ہے جو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کوٹ مومن سے باہر مین روڈ کی طرف آنے والا راستہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے حسن بہت سے واقعات میرے ساتھ پیش آئے۔
خیر اس دن میں اپنے دوست کے پاس تو نہیں جا سکا، میں دوبارہ واپس گھر چلا گیا۔ میرے دوست نے مجھ سے جب پوچھا یہ سب کچھ تو وہ بھی بہت پریشان ہوا مجھے لے کر، اور کہا کہ تم نہ آؤ اور اپنا خیال رکھو۔ مجھے شدید بخار تھا اور تقریباً 2-3 ہفتے میں یونیورسٹی میں نہیں جا سکا۔ تو یہ واقعہ تو تھا ان کی وہاں سے آنے کا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور چیز میرے ساتھ پیش آئی، وہ یہ تھی کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، تو اکثر لیٹ نائٹ میں ہاسٹل سے باہر نکل آیا کرتا تھا اور یونیورسٹی میں رات کے ٹائم اکیلے گھوما کرتا تھا۔ مجھے عادت تھی، مجھے شوق تھا۔ تو ایک دن میں گھوم رہا تھا اور میں بالکل لائبریری والی سائڈ پر آیا ہوا تھا، اکیلا، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ اچانک گھومتے گھومتے میرا دل چاہا میں ادھر سے باہر گراؤنڈ کی طرف جاتا ہوں، اسٹیڈیم کی طرف، یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں لائبریری سے ہوتا ہوا اسٹیڈیم کے راستے پہ گیا تو آگے کچھ گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی کہ اس ٹائم ادھر مت جاؤ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے پھر کہاں کسی کی سنتے ہیں۔ میں نے ان سے ایک جھوٹ بولا اور کہا کہ میرا فرینڈ باہر آیا جو گراؤنڈ لائبریری اسٹیڈیم ہے، ادھر اس سائڈ پر بھی ایک دروازہ ہے اور ادھر میرا کوئی دوست میرا ویٹ کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، لیکن اب تم اس سائڈ پر جا رہے ہو تو تم اپنا ذمہ دار خود ہو گئے۔ ان کا ٹھیک ہے ڈونٹ وری، مجھے جانے دو۔ کہتے ہیں کہ میں تو ویسے ہی جا رہا تھا۔ وہ ادھر جیسے ہی اس طرف گئے تو کہتے ہیں کہ راستہ بالکل سنسان ہے، رات تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں نے کانوں میں ہینڈ فری لگائی تھی اور میں گھوم رہا تھا۔ مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی، سفید کپڑوں میں، بالکل وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے۔ اس لڑکی نے مجھے آواز دی اور میرا نام لیا، اور مجھے لگا کہ شاید کوئی یونیورسٹی کی لڑکی میری طرح کی کوئی ہوگی جو اس ٹائم ادھر گھوم رہی ہو۔ اکثر لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو رات کے ٹائم گھومتی ہیں یونیورسٹی میں ہاسٹل سے نکل کر، اکثر وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پر پیچھے سے پلٹ کے دیکھا اور جب اس نے میرا نام لیا تو مجھے لگا کہ شاید کوئی جاننے والی ہے، تو میں اپنی مستی میں گھومتا ہوا اس کے پاس چلا گیا۔ وہاں سے میں پلٹا اور میں اس کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس گیا تو میری نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی جو کہ بالکل الٹے تھے، اور وہ اتنی بھیانک تھی، وہ اتنی خوفناک تھی کہ اگر میں اس کے بارے میں اب بھی سوچوں، ابھی بھی آپ کو یہ سٹوری وہ کہتے ہیں کہ ٹائپ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، میرے بازو کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ وہ ایسی خوفناک تھی، کہتے ہیں آج تک ایسا چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کا چہرہ بہت بڑا، آنکھیں باہر کی طرف نکلی، عجیب مچھلی ٹائپ سکن تھی اس کی، اور اس کے بال ایسے خوفناک تھے جس کو دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا۔ ابھی میں کچھ آگے آیا تھا، گارڈ تھوڑے ہی دور ہوں گے مجھ سے، میری چیخنے کی آوازیں شروع ہو گئیں، اور وہ آوازیں سن کر شاید وہ بھی ادھر سے بھاگے اور میں بھی ان کی طرف بھاگا، اور پھر انہوں نے مجھے پکڑا اور کہا کہ بتاؤ اب تمہیں کیا ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس طرح کی میں نے کوئی مخلوق دیکھی ہے ادھر۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی روکا تھا کہ تم اس سائڈ پر مت جاؤ کیونکہ وہ جگہ بہت بھاری اور عصیب زدہ ہے، وہاں پر یہ واقعات رات کے ٹائم پیش آتے ہیں، لیکن تم کسی کی بات شاید سننے کو تیار نہیں تھے اور اسی لیے ہم نے تمہیں نہیں روکا، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس ٹائم پر تمہارا کوئی بھی دوست اس راستے سے نہیں آ سکتا۔ تو یہ حسن کی سٹوریز تھیں۔ حسن کہتی ہیں کہ سرگودا یونیورسٹی بھی بہت ہانٹیڈ ہے اور ادھر بھی بہت سے واقعات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات جن کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی کینٹین ہے ادھر بھی رات کے ٹائم میں نے ایک ایسی چیز کو دیکھا تھا جو کہ بہت خوفناک تھی اور وہ نارمل نہیں تھی۔ وہ ایک آدمی تھا جس کی ہائٹ وہاں پر لگے ایک درخت جتنی تھی، اور وہ آسمان سے جیسے باتیں کر رہا ہو، وہ اتنا لمبا تھا۔ اور پھر جب میں اس کے قریب جا رہا تھا تو اس کی جو ہائٹ تھی وہ بالکل چھوٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ہم 2 دوست تھے جو اس کو دیکھ رہے تھے اور شاید وہ بھی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت بھیانک تھا اور اس کو دیکھ کر ہماری چیخیں نکلیں اور ہم لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑکے ہیں تو اس طرح چیخیں مار کر بھاگنا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے وہ اکٹھے ہو جائیں لوگ، لیکن واقعات وہاں پر بہت عجیب پیش آتے ہیں۔ تو یہ حسن کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی اپنی کہانی تھی، لیکن ایک کہانی جو ان کے دوست کی ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔
کہتے ہیں کہ وہ کہانی اگر آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا دوست جو کہ اتنا اچھا، سب سے ہنستا کھیلتا بولتا تھا، اچانک سے وہ ہم سے بالکل دور ہونے لگا اور کسی سے زیادہ بولتا نہیں تھا اور زیادہ ٹائم وہ غائب رہتا تھا۔ ہاسٹل کے روم میں بھی نہیں ہوتا تھا، کلاس روم میں بھی نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ کہاں ہوتا تھا؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہم اسے کالز کرتے تھے، وہ ہماری کال بھی نہیں پک کرتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ غائب رہتا تھا۔ جب وہ رات کو روم میں آتا تھا، ہم اس سے پوچھتے تو وہ بالکل خاموش رہتا تھا، اور زیادہ پوچھنے پر پھر اس نے یہ کہا کہ میری زندگی ہے، تم اس میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات خاصی عجیب اور چونکا دینے والی تھی کہ اچانک سے ایک اتنے اچھا انسان کیسے بدل سکتا ہے۔ اس کا بدلنا کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن ہم نے سوچا کہ ہم اس کا پیچھا کریں گے، کیونکہ وہ جب باہر جاتا تھا تو وہ اس طرح جاتا تھا کہ ہم لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ جب ہم لوگوں کا کوئی لیکچر ہو رہا ہوتا تھا تو وہ کسی پانی کے بہانے سے، کبھی واش روم کے بہانے سے باہر نکل جاتا تھا۔ تو اسی طرح ہم نے پہلے سے، ایک دوست نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ یہ جاتا تو روز ہے۔ ایک دوست آج کوئی بھی لیکچر نہیں لے گا اور وہ باہر چھپ کے کھڑا ہو جائے گا اور دیکھے گا کہ آخر یہ جاتا کہاں پر ہے۔ اسی طرح ہوا اور وہ ایک لیکچر میں باہر نکلا اور ہمارا دوست اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے پیچھے گیا۔ اب وہ یونیورسٹی کے بالکل اندر ہی تھا، اور اندر ایک ایسی ویران جگہ ہے، یونیورسٹی کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بالکل بند ہے، اور اس کو بند کرنے کی کچھ خاص وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہ بند تھا، اور وہ اب اس طرف جا رہا تھا جہاں کبھی بھی کوئی نہیں گیا۔ وہ اس طرف جب جا رہا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کافی حیرانگی بھی ہو رہی تھی، اور وہ کال پہ کسی سے بات بھی کر رہا تھا۔ اب ہمیں، میرے دوست کو لگا کہ شاید کوئی لڑکی کا چکر ہے اور اسی چکر میں وہ آگے کہیں جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ تھوڑا ریلیکس بھی ہو گیا، اور اکثر لوگ اپنی باتیں کسی سے شیئر نہیں کرتے، دیٹس وائی یہ سب کچھ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اس کے پیچھے اور گیا، اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آخر کون لڑکی ہے، یہ کس سے باتیں کرتا ہے جس نے اتنا اس کو ہم سے دور کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور آگے گیا تو وہ اب بالکل اس ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا، اور وہاں پہ جا کر اس نے کال کو بند کیا اور وہ ڈپارٹمنٹ کے قریب بیک سائڈ پر گیا اور اس جگہ پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگا۔ اور وہ ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی اس کے سامنے ہو، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس کے سامنے کون ہے، اور وہ باتیں کیے جا رہا تھا اتنی دیر سے ہاتھ ہلا رہا تھا جیسے کوئی پاگل انسان ہو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہلے وہ کال پہ بات کر رہا تھا اور اب وہ ایک ایسی چیز سے بات کر رہا ہے جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، جو سامنے ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ کہتے کہ اب مجھے تھوڑا پریشانی بھی فیل ہوئی، اور میں اس کے پاس آگے گیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس کی چیخ نکلی، اور وہ کہتا ہے کہ تم ادھر کدھر آ گئے ہو؟ تو میں نے کہا میں تمہیں کافی دیر سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب پہلے تم کال پہ بات کر رہے تھے، لیکن اب تم کسی سے باتیں کر رہے ہو جو نظر بھی نہیں آ رہا۔ تو کہتا ہے کہ کیا، کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہارا دماغ ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا؟ پھر تمہیں پتہ لگ ہی گیا تو یہ اپنی بھابھی سے ملو۔ میں سٹل اس کے فیس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور میں کس بھابھی سے ملوں، کیسے ملوں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دیکھو وہ سامنے کھڑی تو ہے، لیکن میں نے اس کو کہا سامنے کوئی بھی نہیں ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی امی کی قسم اٹھائی، اس کو پتہ ہے کہ میں اپنی امی سے بہت پیار کرتا ہوں، جو دوست تھے ان کے۔ تو جب انہوں نے اپنی امی کی قسم اٹھائی حسن کے دوست نے، تو کہتے ہیں کہ پھر وہ تھوڑا حیران ہوا، اور وہ جو ان کا فرینڈ تھا اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑا اور اس کو وہاں سے لے کر بھاگا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے پاس آئے نا، تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے تھے، بھابھی سے بات کر لو، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو اسی لیے آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب مجھے پتہ لگا کہ تم واقعی کسی سے کال پر بات کر رہے ہو تو مجھے لگا کہ شاید کوئی لڑکی ہوگی، اور جب تم کسی سے ویسے باتیں کر رہے تھے تو پھر مجھے تھوڑا تمہاری دماغی حالت پہ شک ہوا، اور میں تمہارے پاس آیا، اور تم کہہ رہے تھے کہ اپنی بھابھی سے بات کرو، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو ہمارا دوست سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں بھی کچھ دنوں سے بہت پریشان ہوں۔ ایک دن میں اس ڈپارٹمنٹ کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے کسی لڑکی نے آواز دی، میں نے جب پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی، اور وہ میرے دل کو بہت اچھی لگی،
اور میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور باتیں کرنے لگا۔ اسی دن سے ہم دونوں کی دوستی ہو گئی ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو روز ملتے بھی ہیں، اور وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ تم نے کسی کو بتانا نہیں ہے، ہم دونوں ملتے ہیں یا جو بھی بات ہے تو میں اسی کے ساتھ ہوتا ہوں، اور وہ مجھے صرف اسی جگہ پر ملتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، اور میں رات کے ٹائم بھی ادھر ہی ہم لوگ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دوست نے کہا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہیں فیل نہیں ہو رہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دماغ پر کوئی اثر پڑ چکا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑا، میرے پاس اس کی پکچرز بھی ہیں، ہم دونوں نے ساتھ پکچرز لی ہیں۔ جب انہوں نے وہ پکچرز اس نے دکھائیں تو اس پکچر میں صرف اور صرف ان کا دوست تھا، ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رات تک تو وہ پکچر بالکل ٹھیک تھی، میں نے ان کو خود دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ہے، اور یہ تم دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، تم پوزیسڈ ہو چکے ہو، وہ کوئی غیر مری مخلوق ہے، وہ نارمل نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ حسن کہتے ہیں ہم لوگ بھی جب لیکچر لے کر باہر آئے تو اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ جو لڑکی ہے وہ اکثر اس کو رات کے ٹائم اپنے کمرے میں بھی نظر آتی ہے، جبکہ اس کو اس کے ہاسٹل روم کا بھی نہیں پتا، اور ہاسٹل روم میں بوائز کے ہاسٹل میں لڑکیاں تو الاؤ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ کوئی جنی ٹائپ چیز ہے جو کہ اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور اب اس کی جان ایسے نہیں چھوڑے گی وہ۔ پھر وہ بہت پریشان ہوئے حد سے زیادہ، اور اس دوست کو اس کے گھر لے کر گئے۔ کہتے ہیں کہ تب 3 ماہ کی چھٹیاں ہو چکی تھیں گرمیوں کی، اور ہم جو دوست ہیں، ہم 5 دوست ہیں جو کہ کوٹ مومن کے رہنے والے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گھر بھی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پھر اس کو جب گھر لے کر گئے، ادھر سارا واقعہ اس کے گھر والوں کو بتایا تو اس کے گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے پھر یہ بات کسی مولوی صاحب سے کی، ان کو اس کی سچویشن بتائی۔ وہ کہتے ہیں ایک چیز تھی کہ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ بات یہ تھی کہ اس کے جو فیس کا کلر تھا وہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھیں بالکل پیلی تھیں، اور ایسے لگتا تھا جیسے اس میں بلڈ ہی نہیں ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں تھا زیادہ، وہ سارا دن اس لڑکی کے پاس رہتا تھا۔ پھر جب مولوی صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے تو وہ لڑکی اس کو دکھائی دینے لگی اور کہنے لگی کہ تم ایسا مت کرو، تم ایسا مت کرو، تم اگر ایسے کرو گے تو پھر ہم دونوں ملیں گے کیسے؟ دیکھیں وہ جب مولوی صاحب کے پاس جا رہے تھے تب اس کو وہ چیزیں نظر آنے لگ گئیں۔ مولوی صاحب نے جب دیکھا اور سارا کچھ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس جگہ پر بہت آسیب ہے، اور ایک جنی ٹائپ چیز ہے جو آپ کے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے، اور یہ اکثر مردوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، ان کو تنگ کرتی ہیں پھر بہت زیادہ، اور اگر وہ علاج نہ کروائیں تو اس حد تک بھی ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کر لیتی ہیں ان سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ آپ کے بچے کے دوستوں نے اس کو پہلے ہی اس چیز کو فیل کر لیا اور اس کو لے آئے۔ پھر اس کے ہمارے دوست نے بتایا، حسن کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ چیز مجھے یہ بھی کہتی تھی کہ تم اسے شادی کر لو، اور میں اسے شادی کرنے کے لیے بالکل ایگری تھا، اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم نیکسٹ منتھ میں شادی کریں گے اور ادھر ہی سرگودا میں رہیں گے، وہ مجھے ضروریات زندگی کی ہر چیز پرووائڈ کرے گی، وہ بھی جاب کرتی ہے، اور ہم دونوں مل کر گزارا کریں گے، اور یہ پلان ہم کر چکے تھے۔ اور اس ٹائم میرا جو مائنڈ تھا وہ اس طرح ہو چکا تھا کہ میں اپنے پیرنٹس سے بالکل دور ہو جاؤں، سب سے دور ہو جاؤں، اور صرف اسی کے قریب رہوں، اور مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس حد تک وہ اس میں انوالو ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ایک غیر مری مخلوق تھی اور وہ نقصان دینا چاہتی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سارا کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد جب اس کا علاج شروع ہوا تو وہ مخلوق اس کو باقاعدہ طور پر نظر آتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ تم ایسا مت کرو، لیکن وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے میرے دوست کو کوئی جانی نقصان نہیں دیا، نہ ہی اسے کوئی دورے کی کیفیت ہوئی۔ پھر اس نے اسٹڈی چھوڑ دی، وہ سرگودا یونیورسٹی کی طرف دوبارہ آئے ہی نہیں۔ بہت پوزیسڈ ہے سرگودا یونیورسٹی بھی، بہت ہانٹیڈ ہے، اور بہت سے لوگ ادھر سے پوزیسڈ بھی ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری بھی وہ ایجوکیشن کا لاسٹ ایئر تھا، سیمیسٹر تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ بھی خیر خیریت سے وہاں سے نکل گئے، اور اب شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہم اس یونیورسٹی میں نہیں جاتے جہاں پر اتنا عذاب ہے۔ مولوی صاحب کا کہنا تھا کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ پرفیوم اور خوشبو لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور درختوں سے نیچے زمین کی طرف آتی ہیں، اور پھر ان لوگوں کو تنگ کرتی ہیں، لوگوں میں رہنا چاہتی ہیں۔
تو یہ واقعات تھے حسن کے. حسن کہتی ہیں کہ اور بھی بہت سے کوٹ مومن کے میرے کچھ واقعات ہیں. کہتے ہیں کہ ایک اور چیز وہ بتاتے ہیں، ان کے گھر میں جو پانی کی ٹینکی ہے وہ بہت ہانٹڈ ہے. کہتے ہیں ہماری پانی کی ٹینکی میں ایک دن اچانک سے اتنی گندی سمیل پانی میں آنے لگی کہ پانی پینا، پانی استعمال کرنا محال ہو چکا تھا، اور بدستور وہ سمیل آئی جا رہی تھی. امی نے کہا کہ اتنی جو سمیل آ رہی ہے تو پانی کی ٹینکی کو کھول کر دیکھو. ہم نے دیکھا تو اس میں ایک جانور مرا ہوا، ایک برڈ گرا ہوا تھا. تو ہو سکتا ہے ٹینکی کا جو اوپر والا ڈھکن لڈ جو ہے وہ کھلا رہ گیا ہو. دیٹس وائی وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز بیچ میں گر گئی ہو. تو یہ تو ایک دفعہ ہو گیا. ہم نے ٹینکی کو سارا صاف کروایا اور اس کے بعد اس ڈھکن کو پراپر اس کی جو تھی اوپر اس کو سیل کر دیا بالکل، کہ اب یہ کھلے نہ اور اس میں کوئی چیز نہ گرے، کیونکہ بہت سے جراثیم ہوتے ہیں ایسی چیزوں میں. اب وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر پھر ہمیں اسمیل پانی میں آنے لگی. اور جب اوپر دیکھا جا کر تو پھر وہ ڈھکن تو اس کا ٹائٹلی بند تھا، لیکن اسمیل کیوں آ رہی تھی؟ پھر کھول کر دیکھا تو اس میں پھر ایک برڈ مرا پڑا تھا. کیسے مر گیا؟ جب ڈھکن بند ہے تو مر کیسے سکتا ہے؟ ایک چیز انڈرسٹوڈ تھی کہ پہلی دفعہ بھی ڈھکن بند تھا، اور ہم نے تب اس چیز کو نہیں سوچا، کسی کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئی. تو اب کی بار یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو پھر مولوی صاحب کو بلایا، ان کو لے کر آئے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پر آپ نے پانی کی ٹینکی رکھی ہے، ادھر اب کچھ جنات کے لوگ آ کر، جن وغیرہ مخلوقات یہاں پر آ کر بسیرا انہوں نے اپنا کر لیا، اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا پانی کی جو ٹینکی ہے وہ ادھر سے ہٹا لی جائے، یعنی اس کو ادھر سے ہٹا لیں. یہ بہتر نہیں ہے آپ کے لیے ادھر. اب وہ ادھر اپنی رہائش رکھتے ہیں اور وہ ادھر سے جانا بھی نہیں چاہتے، آپ کو نقصان بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ادھر سے اس چیز کو ہٹا دیں. یہ ایک بڑا مشکل کام تھا، ساری سیٹنگ ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے باوجود ہم نے اس کو وہاں سے نہ جب ہٹایا تو وہ جو تھے وہاں کی چیزیں تھیں میرے ابو کو نظر آئیں. نظر اس طریقے سے آئیں کہ میرے ابو چھت پر لیٹے ہوئے تھے، سردیاں تھیں اور وہ دھوپ میں لیٹے ہوئے تھے. ان کو دھوپ میں لیٹنے کا شوق تھا کافی. تو وہ جیسے ہی دھوپ میں جا کر لیٹے تو ان کو ایسے فیل ہوا جیسے ان کی کمر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا. پھر وہ لیٹ گئے اور پھر ان کو فیل ہوا کہ جیسے ان کی کمر پر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اور ان کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں تھا. انہوں نے پھر اوپر سے چاروں طرف دیکھا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ شخص پانی کی ٹینکی کے پاس کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی ہے. وہ بہت بزرگ اور ضعیف ہیں، سفید باریش تھی ان کی اور ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. بالکل سفید کپڑے پہنے تھے، انہوں نے دھوتی پہنی ہوئی تھی اور ایک لانگ کرتا ٹائپ چیز تھی کوئی. وہ کہتے ہیں کہ سر کے اوپر امامہ باندھا تھا وہ میرے. اور انہوں نے ابو کو جب بلایا تو وہ جو ان کا ہاتھ تھا وہ بازو اتنا لمبا ہوا تھا. ابو تو ایک دفعہ بے ہوش ہوتے بچے اور انہوں نے کہا کہ ہماری بات سنو، اس جگہ کو خالی کر دو اور ہم ادھر رہتے ہیں، ہم تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، لیکن اب یہ ہماری رہائش گاہ ہے اور پانی کی ٹینکی کو یہاں سے ہٹا لو، ہمیں دقت ہوتی ہے یہاں پر جب پانی گرتا ہے. تو ابو کی حالت بہت خراب ہوئی. ابو کو مائنر سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا، اور ان کو جب گھر واپس لے کر آئے تو ابو کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا کہ پانی کی ٹینکی کو یہاں سے ہٹا دو. میری امی بڑی حیران ہو رہی تھی کہ یہی پہلے ہٹانے نہیں دے رہے تھے، کسی بات کو سچ نہیں سمجھ رہے تھے، اب ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہٹا دو، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو ہٹاؤ، اس کو ادھر نہیں رکھنا. پھر ابو نے ہمیں بعد میں اس واقعے کو بتایا اور کہا کہ بالکل بھی اس جگہ کو خراب نہیں ہونے دینا، وہاں پر کچھ نیک جنات آ بسے ہیں، جب تک وہ ادھر رہنا چاہتے ہیں وہ ادھر رہیں، اور ہم اس پانی کی ٹینکی کو ہٹا دیں گے. ہم نے پانی کی ٹینکی کو وہاں سے ریموو کروا کر کسی دوسری جگہ فٹ کروایا. ایک دفعہ تو بہت پرابلم آئی، سارا سسٹم خراب ہوا، لیکن پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو بھی چیزیں تھیں وہ ادھر ہیں یا نہیں، لیکن ہم نے اس جگہ سے پانی کی ٹینکی کو ہٹا دیا. لیکن فیل ہوتا ہے اکثر چھت پہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بھاری سی چیز کبھی گری ہو، کبھی کچھ عجیب سا شور،
لیکن آج تک وہ اب ہمارے سامنے نہیں آئے، میرے ابو کے سامنے نہیں آئے۔ بس وہ ایک ہی ٹائم تھا جب انہوں نے ابو کو یہ چیز فیل کروائی، اور ابو نے یہ چیز فیل کی، دیکھا ان کو آنکھوں سے باقاعدہ۔ وہ اتنے بزرگ تھے کہ وہ بالکل جھکے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ کچھ ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ حسن کے واقعات تھے، اور حسن کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کے کچھ معاملات تھے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سٹوریز میں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور میں نے اپنے باقی فرینڈز کو بھی آپ کی سٹوریز بھیجی ہیں، اور ان کو بھی آپ کے چینل کی سٹوریز بہت پسند ہیں، اور ہم کومنٹ بھی کیا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ حسن، سٹوریز بھیجنے کے لیے اور چینل کو پسند کرنے کے لیے۔ تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ میرے لسنرز کو بھی کیسی لگتی ہیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں، اور میرے دوسرے چینل اسکیری اردو ٹیلز کو بھی سپورٹ کریں، ایک دن سٹوری اس پر آتی ہے۔ اور والدین جسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔